اللہ کے نبی کے سامنے عدی بن حاتم کی بہن حاتم تائی کی بیٹی قیدی بنا کے لائی گئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارا باپ حاتم تائی؟ نے کہا ہاں میرا باپ حاتم تائی. مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں میں مشورہ دوں گا اس عورت کو چھوڑ دو، اگرچہ یہ کنیز ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. مسلمان نے کہا حاکم ہے، اب جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح. اللہ کے رسول نے کہا اس کو آزاد کر دو. وہ آزاد ہو گئی. آزاد ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہا مجھے آزاد کیوں کیا؟ ظاہر بہت خوبصورت، ظاہر بہت خوبصورت. کہا مجھے آزاد کیوں کیا؟ کہا اس لیے آزاد کیا کہ ہم تمہارے باپ کی سخاوت کا احترام کریں. جب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ان کا باپ جو سخاوت مند تھا وہ مسلمان تھا؟ کس دور میں تھا؟ اسلام میں تھا یا جاہلیت میں تھا؟ جاہلیت میں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، جاہلیت میں بھی کوئی فضیلت دیکھو تو فضیلت کا احترام کرا. فضیلت کا احترام. قصہ مختصر کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اور آپ میں کون سی فضیلت ہے؟ کچھ ہمارے اور آپ کے اندر غیر اکتسابی فضیلتیں جن کو ہم نے کسب نہیں کیا، یوں ہی ہمیں مل گئی ہیں. مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، ہم ہو گئے مسلمان، یہ ہم نے کسب کیا تھا؟ نہیں. اہل بیت کے چاہنے والے خاندان میں پیدا ہوئے، ہو گئے اہل بیت کے چاہنے والے، یہ ہم نے کسب کیا تھا؟ نہیں. میں سید خاندان میں پیدا ہوا، میں کہلایا سید، میں نے کسب کیا؟ نہیں. غیر اکتسابی فضیلتوں پہ فخر کرنا بے سود ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. میں نے کسب بھی نہیں کی تو اللہ نے مجھے عطا کیا، اس پہ میں کیا فخر کروں؟ ہاں ایک بات ہے، میرے سامنے دو راستے تھے، سچا بنوں یا جھوٹا بنوں. میں نے جھوٹ کو چھوڑ کے سچ اختیار کر لیا. ہاں یہ فضیلت ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، میرے اندر کتنی فضیلت ہے؟ بس میری عمر 50 سال کے نزدیک ہے. اگر دشمنوں کی نظر لطف کم رہی تو 15 سال تقریباً اور زندگی ہے. اگر ان کی نظر لطف زیادہ رہی تو خیر چھوٹا ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کتنی فضیلتیں کسب کرنی ہے؟ اچھا ابھی میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں کہ پاس ہونے کے لیے کتنی فضیلتیں چاہیے. 33% کتنا ہے پاکستان کا؟ 33%. یہ جو ہم یہاں سے جائیں گے تو فضیلتوں کا ایک کم سے کم معیار ہے، وہ اگر میرے ہاتھ میں نہیں ہوا نا تو میں فیلئر کہلاؤں گا برزخ. مجھے کم از کم کچھ فضیلتیں لے کے جانی ہے، اگر وہ میرے ٹوکرے میں نہیں ہوئی تو میں برزخ میں فیلئر کہلاؤں گا. اور کچھ لوگ بیچارے بہت ہی مصیبت میں ہیں، وہ فیلئر بھی نہیں، فیلئر سے بھی بہت پہلے پہ ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گی، جو ہم لوگ اتنا کہتے ہیں نا ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو. ایک بات ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر حاتم تائی کے باپ میں سخاوت تھی تو اللہ کے رسول نے خود بخود شفاعت دے دی تھی. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے اگر میں نے کوئی فضیلت حاصل کر لی تو اللہ کا نبی شفاعت یوں دے دے گا، شفاعت یوں ہی دے دیں گے. مجھے کوئی منیمم فضیلت چاہیے جس پر نبی کی نظر لطف پڑ جائے بس. حاتم تائی کی بیٹی میں کیا تھا؟ سخاوت. البتہ یہ بھی میں آپ کی عرض کرنا چاہوں، خود بیٹی بھی قابل قدر تھی. ایسا نہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے نبی نے صرف باپ کے نام پہ دے دیا، نہیں صرف باپ کے نام پہ نہیں دیا، اس کے اندر بھی سب عجیب بات تھی. عجیب بات کیا تھی؟ اپنے بھائی کے پاس گئی، وہ بھی فضیلتوں کا احترام کرنے والی تھی. اللہ کے نبی نے صرف باپ کی تعلق میں نہیں دیا تھا، اس کے اندر بھی پوٹینشل دیکھا تھا. بھائی کے پاس گئی، عدی کے پاس، اور اس نے پوچھا تو کیسے آزاد ہو گئی؟ قبیلہ تو سارا پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا یہ جو نبی کا نام لے، یہ جو شخص ہے نا یہ ہمارے باپ کا احترام کرتا ہے، اس کے اندر بڑی بات ہے، یہ ہمارے باپ کا احترام کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حاتم تائی کی بچی کو بھی فضیلت کا احترام آتا تھا. اس کا بھائی تو ڈھیر ہو گیا، وہی کہنا یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہمارے باپ کا ابھی تک احترام کرتا ہے، ہمارے باپ کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، تجھے چھوڑ دیا. اگر یہ تیرے نام پر مجھ سے کچھ کمانے کی بات کرتا نا تو میں اپنی ساری زندگی دے دیتا تجھے چھڑانے کے لیے. اس نے سارا پیسہ چھوڑ دیا ہمارے باپ کے احترام پر. فوراً گیا اللہ کے نبی کے سامنے، کہا میں اسلام لاتا ہوں آپ کے اوپر، آپ نبی. یہ عدی امیر المومنین کے اگر میں نہیں کہوں نا دست راست تو کم سے کم ان لوگوں میں سے تھے جو دست راست شمار ہوتے تھے. عدی قبیلہ امیر المومنین کا مورد اعتماد قبیلہ بنا، پھر تائی قبیلہ، طے قبیلہ. صفین تک میں نبی امیر المومنین اس پر اعتماد کرتے تھے کہ یہ قبیلہ ہمارے ساتھ ہے. اتنا یہ فضیلتوں کا قبیلہ ثابت ہوا. پھر البتہ اس میں غلط لوگ بھی نکلے ہوں گے. فضیلتوں کا احترام کرو، فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو. مجھے اپنے اندر ڈھونڈنا پڑے گا کون سی فضیلتیں میرے اندر ہیں. سچائی میں آگے ہوں، دیانت داری میں آگے ہوں، امانت داری میں ہوں، میں کس فضیلت میں آگے ہوں. اچھا اب ایک اور بات، آخری بات عرض کرتا چلوں، آپ کی سہمت تمام کروں. ویسے تو ساری فضیلتیں میرے اندر ہیں، لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے تب مصیبت آتی ہے.
میں سچا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، دیانتدار بھی ہوں. کب تک؟ جب تک مقابلہ نہ ہو، جب تک امتحان نہ ہو. اور سید الشہداء فرماتے ہیں اگر بغیر امتحان کی کوئی فضیلت تمہیں اپنے اندر نظر آ رہی ہے، اسے کاؤنٹ کرنا، اس کا شمار. عجیب و غریب قول. الناس حبیب الدنیا والدین لعب علی السنتہم. لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبان پہ گھومنے والا ایک بوتڑا ہے، اس کو اس وقت تک گھماتے رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی ہے. دنیا چلتی ہے، دین کو چلاتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. اور جب مصیبتوں کا وقت آتا ہے تو دیندار لوگ کم ہوگا. ساری فضیلتوں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے. میں امانت دار ہوں جب تک میری منفعت نہ آئی، میں امانت دار ہوں. سچا ہوں جب تک جھوٹ میں کوئی فائدہ نہ آتا. یہ پھر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت وہاں پہ جہاں ٹکراؤ ہوا ہوگا. جب ٹکراؤ ہوا، میرا لاس تھا، میں نقصان میں تھا، میں گھاٹے میں تھا، تب بھی میں نے فضیلت کو برتری دی، اولویت دی. کا نہیں فضیلت ہونی چاہیے. یہ بڑی بات ہے.